رب تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دکھاوا کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف فرمایا وہ نمازی ہیں اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نماز اس طرح نہیں پڑھ پاتے کہ جس طرح کی پڑھی ہوئی نماز رب تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کیا کرتا ہے، یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور رب تعالیٰ ان کی دکھاوے کی پڑھی گئی نمازوں کو قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ آگے جا کر صاف لفظوں کے اندر فرما دیا الذین هم یراؤون، یہ لوگ تو کرتے ہی دکھاوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب دکھاوے کی نماز رب تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نماز کے لیے بندہ اپنا کاروبار چھوڑتا ہے، نماز کے لیے بندہ اپنا گھر چھوڑتا ہے، نماز کے لیے بندہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوتا ہے، دوست احباب سے الگ ہو جاتا ہے، اپنی کھانے پینے والی محافل کو ایک لمحہ کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ تو جب نماز پڑھنے کے لیے بندہ آیا، اتنے کام کر کے آیا، تو پھر اس کی نیت کے اندر خلوص نہ پایا گیا، ریاکاری کا ارادہ تھا، تو ریاکاری کے ارادے کے ساتھ پڑھی گئی جب رب تعالیٰ عبادت وہ جو نماز کی صورت میں ہے اسی کو قبول نہیں کرتا، تو اور کوئی نیکی اور عبادت کو ریاکاری کے ساتھ رب تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی، فرمایا کہ اس نے شرک جیسا کام کیا، اور جس نے ریاکاری کے ساتھ روزہ رکھا بے شک اس نے بھی شرک جیسا کام کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کیا اس نے بھی شرک جیسا کام کیا۔ اس واسطے کہ ریاکاری جو ہے اس کو چھوٹے شرک کے ساتھ یا خفیہ شرک کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا گیا ہے، لہٰذا بندہ جب نماز پڑھے ریاکاری کو چھوڑے، خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اسی طرح جب صدقہ کرے ریاکاری سے بچ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، اور اسی طرح جب روزہ کی صورت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرے تو ریاکاری سے باہر نکل کر خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، تو ایسی عبادات کو اللہ رب العالمین ضرور درجہ قبولیت عطا کرے گا۔